مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے سورہ قصص آیت 57 سے لے کر 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين۔ اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں آپ کے ساتھ اچک لیے جائیں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے، پر بہت مہربان، بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ بات چل رہی ہے مکہ والوں کی کہ مکہ والے کہنے لگے کہ وہ موسیٰ وہ بھی جادوگر اور یہ محمد ابن عبداللہ یہ بھی جادوگر، اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ ہم کو اچک لیا جائے گا، یہاں سے ہم کو ہماری بستیوں سے اچک کے لے جایا جائے گا، نکال دیا جائے گا اپنے ملک سے۔ تو اللہ اس پر فرما رہے ہیں، یہ مکہ والے بول رہے ہیں اولم نمکن لہم، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے، لیکن بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ مکہ میں رہتے ہیں، ایک دانہ اناج کا اگتا نہیں ہے، ایک پھل کا درخت نہیں ہے، سلسلہ وار میلوں تک ایک ہی پتھر ہے، بیچ میں مٹی بھی نہیں ہے، خالی کالا پتھر، پھر بھی پل رہے ہیں۔ آج تک کون پال رہا ہے؟ برس کے 12 مہینے ہر موسم کا پھل پہنچ رہا ہے، ہر ایک جگہ کی روٹی مل رہی ہے۔ جتنی دنیا کی جتنی قومیں وہاں جاتی ہے، ترکی ہو، رومی ہو، امریکن ہو، نائجیریا ہو، افریقن ہو، سوڈانی ہو یا انڈین ہو، اسی طریقے پر پاکستانی ہو، فلپائن کے لوگ ہو، جاپانی ہو، جو بھی وہاں پہنچتے ہیں ان کو ان کا کھانا ملتا ہے۔ کمال ہے، اللہ نے ایسا بندوبست کر رکھا ہے، ہر موسم میں ہر پھل اگتا، کچھ بھی نہیں آتا، سب کچھ ہے۔ وَارْزُقْهُم من الثمرات، حضرت ابراہیم دعا مانگ گئے تھے، میری اولاد کو میں نے یہاں بسایا ہے، وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو اب ان کو کیا دے؟ پھل دے۔ کیا دے؟ پھل دے دے۔ من الثمرات، کچھ پھل دے دے۔ ثمرات کہتے من تبعیضیہ نہ لگاتے تو رکھنے کو جگہ نہ ہوتی، اتنا پھل ہو جاتا۔ ان کو کیا دے دے میری اولاد کو؟ ارے بولو، پھل دے دے۔ جانتے ہو پھل کی دعا کیوں مانگی؟ کہ پھل کے اندر دال چاول خود بخود آ گیا۔ آپ اپنی زندگی پر نظر ڈالیے کہ ہر گھر دال چاول ضرور مہیا کرتا ہے، گوشت چاول ضرور مہیا کرتا ہے، روٹی سالن ضرور مہیا کرتا ہے، لیکن پھل ہر گھر مہیا نہیں کرتا۔ جو کھا پی کے مست ہوتے ہیں، جن کے یہاں روزی کی بھرمار ہوتی ہے، اب نمبر آتا ہے کچھ پیسے بچے ہیں، ذرا پھل فروٹ بھی ہو جائے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا مانگا؟ اے اللہ ان کو دال چاول دے دے، روٹی سالن دے دے، اعلیٰ چیز مانگی
تو اس کے ضمن میں دال چاول خود بخود آ گئے. یہ ہے نبی کی دعا, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ مکہ والے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر قرآن کو مان لے اور مسلمان بن جائے اور محمد کا کلمہ پڑھ لے تو نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم کو اچک لیا جائے گا اپنے ملک سے, اس لیے ہم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو اس پر اللہ ڈانٹ کر فرماتے اچھا کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرمت والے پناہ کے مکان میں؟ کون سا ہے وہ؟ کعبۃ اللہ, وہاں دی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے, روزی ہماری طرف سے. لیکن بہت سے لوگ ان میں سمجھ نہیں رکھتے, کھاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کھاتے ہیں, اگر عقل ہوتی اور سمجھ ہوتی تو جس اللہ نے ہم کو اب تک کے اس مکہ کی سرزمین پر بغیر کھیتی باڑی اور بغیر کسی تمہاری محنت کے اور بغیر کسی باغبانی کے روزی سے لے کے پھل تک دیے ہیں, ہر موسم کے, ہر جگہ سے, ساری دنیا کے, وہ اللہ جب اتنا مہربان ہے, اگر اس کا کلمہ نہیں پڑھ کر اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے تو وہ اور نوازے گا. کیا کرے گا؟ ہاں, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا, اور کتنی غارت کر دی ہم نے بستیاں جو اترا چلی تھی اپنی گزران میں. اتراتے تھے اپنی روٹی روزی میں, اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ ہاں, وہ اتراتے تھے, ہم نے ان کو غارت کر دیا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ, اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے, اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ وارث. وارث کا ترجمہ کیا کیا؟ اور ہم ہیں آخر میں سب لینے والے. وارث کیا کرتا ہے آخر میں؟ لے لیتا ہے نا. تو ساری دنیا کا وارث کون ہے اصل؟ اللہ. ہاں, باقی سب کو جانا ہے. اے اکیلے آنے والے, تو اکیلا جائے گا, ساتھ میں تیرے نہ دنیا کا جھمیلا جائے گا. یہ میرا بچہ, یہ میرا بھائی, یہ میرا پارٹنر, یہ ایسا, یہ ویسا, یہ میری بیوی. ہاں, تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرا اپنا, یہ میرا اپنا, یہ میرا, سب کے لیے کماتا ہے, پراپرٹی بناتا ہے, لوگوں کے حقوق مارتا ہے, اور آخر میں سمجھتا ہے یہ سب میرے وفادار ہیں. ہاں, تو سمجھتا ہے کہ یہ تجھ سے وفا کرتے ہیں, وفا کی آڑ میں یہ تجھ سے جفا کرتے ہیں, اور تیری دولت کو, تیرے مال کو پانے کے لیے رات دن تیرے مرنے کی دعا کرتے. بڈھا مرتا نہیں. اور ہمارے حوالے ہم پڑھتے تھے, عمر تھی میری 17 سال, گجرات میں راندیر سورت میں, تو بھیڑ جمی سامنے. میں بولے روڈ پہ بھیڑ کا کو جمی؟ تو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے. میں بولے یہ اوپر کیوں بیٹھا ہے بالکنی میں؟ بولے مر گیا ہے, یہ بیٹھا نہیں ہے, اس کے بیٹے نے تالا مار دیا, انتم سنسکار کرنے نہیں دوں گا. بڈھے نے ہم کو جائیداد نہیں دیا, ایسی مر گیا. اس لیے سب بول رہے ہیں چھوڑ, یہ سڑے گا, گلے گا, لے جائیں گے, انتم سنسکار کریں گے. وہ بولتا ہے نہیں دوں گا. پھر پولیس کو بلانا پڑا. یہ کون ہے؟ اپنے. ابھی حیدرآباد گیا تھا میں 4 دن, جمعہ کی نماز ایک امام صاحب کے پیچھے پڑھا. امام صاحب کہنے لگے دنیا 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 دنیا, بکتے بکتے مرو گے, ارے آخرت کی فکر کرو. ایک صاحب, ایسے کئی واقعات تھے, ایک صاحب حیدرآباد کے, زندگی باہر گزارے, خوب زمین خریدے, مال بھیجے, بنگلہ تیار, ادگھاٹن کے لیے آ رہے ہیں, زندگی بھر کی کمائی, وہاں انتقال ہوا ہے, ہوائی جہاز میں انتقال ہوا پتہ نہیں. جب آئی ہے لاش کیمپس کے پاس, اس کے گھر کی دیوار کے پاس, گیٹ پر آئی تو بیوی سب سے پہلی رکاوٹ بنی, یہ لاش یہاں نہیں آ سکتی. ابھی تو نیا نیا گھر ہے, شبھ شبھ بولو, اچھا اچھا بولو, مبارکبادیاں دو. اگر میت ہی شروع میں آ جائے گی تو نحوست برسے گی. یہ لاش نہیں آ سکتی, لے جاؤ دفن کرو. اوہو, یہ ہے دنیا, یہ دنیا ہے, سبق سیکھو. یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. آخر میں سب لینے والے, سب کچھ لینے والے کون ہوں گے؟ ہم. وارث کون ہوگا؟ ہم. کہ نہیں وہ ہمارے بچے, یہ ارے وہ وارث ہے, نقلی ہے وہ.
پھر وہ بھی مریں گے، پھر ان کے وارث، پھر وہ بھی مریں گے، پھر ان کے وارث، آخر میں وارث کون دنیا کا؟ اللہ۔ کون؟ وَكُنَّا نَحْنُ، اللہ ایسی بات تھوڑی کہتے ہیں، اور ہم ہی ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سنائے ان کو ہماری باتیں، اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کے لوگ گناہ گار ہوں۔ کیا باتیں بتائی اللہ نے؟ اللہ کسی کے یہاں رسول نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو غارت، اور اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ چھوٹے دیہاتوں میں نہیں، بڑی بستیوں میں، اس لیے کہ چھوٹے دیہات بڑی بستیوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور کب ہلاک کرتا ہے اللہ بستیوں کو؟ جب وہاں گناہ بہت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولو نا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں کسی پیغام دینے والے کو نہ بھیج دے۔ اللہ انصاف پسند ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم بڑی بستی میں کسی پیغام دینے والے کو بھیجتے ہیں، چھوٹے دیہاتوں میں نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہ لوگ گناہ میں ملوث ہو جائے تب۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، اور جو تم کو ملی ہے مکہ والوں اور ساری دنیا والوں، اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز تو فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا کی زندگی میں، اور یہاں کی رونق ہے بس۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے پاس ہے تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم کو سمجھ نہیں؟ افلا تعقلون، تم کو سمجھ نہیں؟ تو دنیا کیا ہے بولو؟ صرف فائدہ، چند دن فائدہ اٹھانے کی جگہ، اور زیب و زینت، ذرا سی چمک دمک، امتحان ہے۔ چمک کیا ہے؟ اور اللہ کے ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر چمک والی چیز بے نور ہو جاتی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باق، ابقا، زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ تو کس کے لیے کوشش کرنا چاہیے؟ باقی رہنے والی کے لیے یا فنا ہونے والی کے لیے؟ پھر نمازیں چھوڑ رہا ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کمائیوں کے لیے، پیسوں کے لیے، بعد میں دیکھا جائے گا، زندگی پڑی ہے اور سب چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جنازہ بھی گھر میں نہیں آ سکتا، بنگلے میں۔ کتنی بری بات۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ، کفار مکہ حارث ابن عثمان وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بتائی، اگر ہم آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں مگر ہمیں خطرہ ہے اگر ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے اچک لے گا۔ اخرجہ النسائی، نسائی شریف میں یہ روایت ہے۔ تو پھر اللہ نے ڈانٹ کر فرمایا مکہ میں کھاتے پیتے رہتے ہو تو ساری نعمتیں دنیا کی ہم پہنچاتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے کے لیے موت آتی ہے۔ ان کو اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو یہ سمجھتے کہ جو اللہ آج تک کھلا رہا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان کے بعد بھی ہماری حفاظت کرے گا، کوئی اچک کے نہیں لے جا سکتا۔ حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص آیات قدرت میں سے ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اور حوالہ دے کر بتایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے طفیل میں تمام مکہ کے رہنے والوں کے لیے، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پھل کی دعا کیوں مانگی، انہوں نے دال چاول کی دعا کیوں نہیں مانگی، وہ خود بخود آ گیا اس میں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جس کے یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی گھر میں پھل تو ہو لیکن دال چاول نہ ہو، کشمیر اس سے مستثنا ہے۔ پھل جہاں ہوگا عام حالات میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ دال چاول کھا کے، روٹی سالن کھا کے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اب پھل کا نمبر آیا ہے، اتنا ہے ان کے پاس کہ یہ پھل خرید سکتے ہیں۔ سمجھے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں پہلے سمجھانے والا نبی رسول بھیجتا ہوں، اس کے بعد میں نہ مانے تو پھر میں عذاب سے ہلاک کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا
کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ نے دیا ہے اس سے ضرورت پوری کرو. کیا کرو؟ ہاں، یہاں خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں مت رہو. اس لیے جھوپڑے بولو، گھر بولو، ولا بگڑ ولا، ہاں کیا کیا کاشانہ، آستانہ، فلانا، کیا کیا نام رکھتے. تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا چند روزہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، تو یہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. کائے کی جگہ ہے یہ؟ اور دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ. سب سے بہترین دنیا کی ضرورت پوری کرنے والی چیز کیا ہے؟ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. تو سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز دنیا میں کیا ہے بولو؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا. اوہ، اگر نیک بیوی مل گئی تو پھر جھوپڑی بھی محل ہے، اور اگر بیوی اچھی نہیں ملی تو پھر بریانی بھی زہر ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں، اس لیے نیک بیوی ملنا ضروری ہے. یہ بھی وہی آخرت کی فکر ہے. مال والا کبھی بھی نیک بیوی پر راضی نہیں ہوتا. تنکح المرأة لأربع، حدیث ہے، عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. یا تو مالدار ہے، ہاں مولانا اپنے واسطے بھی دیکھو نا کوئی دوسری ہوں گی تو، لیکن کیا ہے کہیں پروفیسر رہنا، کہیں کمپیوٹر آپریٹر رہنا، کہیں ڈاکٹرنی رہنا، کہیں نرس رہنا، مال آنا مال. لمالها، اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لجمالها، یا بہت حسین و خوبصورت ہے اس لیے نکاح کیا جاتا ہے. لحسبها، یا اس کے بڑے باپ بڑے خاندان والی ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اور چوتھے ولدینها، وہ دین قبول کرنے والی ہے اس لیے کیا جاتا ہے. باقی 3 فعل اور کامیاب. فاظفر بذات الدین تربت یداک. کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دیندار سے کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. ورنہ سب چیزیں، تینوں چیزیں 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ تو کون کرے گا؟ نیک سے آخرت والا. مال والا کہ وہ بیچارہ پھنسے گا. لم تسکب من بعد، ہم نے ایسے ہلاک کیا ہے بستیوں کو کہ ان کے بعد کوئی وہاں نہیں بسا مگر تھوڑے دن. وہی جو عذاب کے شکار تھے، تھوڑے تڑپ تڑپ کے مرے، وہی مراد ہے. باقی ان بستیوں میں کوئی نہیں بسا. جہاں عذاب آئے وہاں دوبارہ آبادی نہیں ہوئی، وہ ویران کھڈر ہے. تو انبیاء اور رسول لوگ عموماً بڑے شہروں میں آتے تھے. کہاں آتے تھے؟ احکام و قوانین میں قصبات و دیہات شہروں کے تابع ہوتے ہیں. دنیا دیکھ لو، پاسپورٹ بنانا ہے تو پونا 3 ضلعوں کا مرکز. اسی طرح کالج چاہیے، یونیورسٹی چاہیے تو 3-4 ضلعوں کا مرکز. کوئی بھی دیہات کا کام ہو تو شہروں کی طرف آتے ہیں. ایسے ہی ہمارے قوانین بھی شہر کے تابع ہوتے ہیں. جو اللہ کے پاس ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کیسا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے. تمہارے پاس کا سب جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. عقل مند کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں زیادہ منہمک نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے. ایک سوال پیدا ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اس شخص کو دیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو اس کا مال کس کو دیا جائے گا؟ کون عقل مند ہے؟ دماغ کو لگا کے دیکھو، کون عقل مند ہے؟ بولو، تم بولو. مالدار کو، بہت بڑے ڈگری ہولڈر کو، گریجویٹ کو، علامہ مفتی صاحب کو، کس کو دیا جائے گا؟ یہ مسئلہ چلا علماء میں، سب میں. بڑے بڑے فقہاء نے اس میں بہت زیادہ دماغ لڑایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو دیا جائے گا، یہ مال اس کو دیا جائے گا جو اللہ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہو.
سب سے بڑا عقل مند کون؟ جو اللہ کی عبادت کرے. سب سے بڑا عقل مند کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرے. ہاں بہت مال کما رہا ہے, روزانہ لاکھ روپیہ کماتا ہے, 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے, یہ عقل مند نہیں ہے. حکومتوں پر قابض ہے, یہ عقل مند نہیں ہے. یہ عقل مند نہیں. بلکہ عقل مند کون؟ جو وقت نکال کے دنیا کے جھمیلوں سے اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا ہو. گواہی دو کہ یہ عقل مند ہے. کیوں؟ باقی رہنے والی آخرت کے لیے یہ محنت کر رہا ہے, چھوٹ جانے والی دنیا کے پیچھے نہیں پڑا ہے. یہ سب سے عقل مند ہے. وہ مال اس کو دیا جائے گا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی قیمتی قیمتی باتیں ہیں زندگی میں, پھر ملے نہ ملے. اگر ایک بات بھی پلے پڑ گئی تو آدمی بھٹکنے سے بچ جائے گا, ورنہ تو لگے ہوئے دنیا والے. ہاں ہمارے وہاں وہ نیپانی میں ہوٹل میں ایک تھا, وہ ہوٹل میں آ کے بیٹھتا تھا اور یہ گریسنگ گاڑیاں جاتے, ہماری ہوٹل میں نہیں, بازو کے ہوٹل میں بیٹھتا تھا. وہ بیٹھتا تھا, 1 کروڑ روپیہ کمایا, اس کے پاس اور ایک آ کے بیٹھتا تھا. سمجھ میں آئے؟ وہ پورا 1 کروڑ روپیہ بزنس کے نام پہ اٹھا کے لے گیا. حرام کا کمایا تھا, حرام میں گیا. اس نے کمایا پیسہ اس نے اڑایا ہول سیل. میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے, گھوڑا اچک کے لایا کسی کا, چرا کے لایا, اور بیچنے کو گھوڑے بازار میں کھڑا ہو گیا. ایک آیا, میں چلاؤں گا, میں خریدوں گا لیکن چلا کے دیکھوں گا. ٹک ٹک گیا, آیا نہیں واپس. تو شام کو بازو کے بیوپاری نے پوچھا کیا ہوا تیرا گھوڑا گیا؟ بولے گیا. کتنے میں؟ بولے جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا. یہ دنیا کمانے والے لوگ عبادتوں اور طاعتوں کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے, جو آج آخرت کی فکر نہیں کرتے, اعمال نہیں جمع کرتے, صرف مال جمع کرتے ہیں, اسی چکر میں ہے. یہ جتنے میں آ رہا ہے اتنے میں ہی جانے والا ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے اور حساب وہاں دیتے بیٹھیں گے, اے اللہ اس نے میرا اتنا دبایا. تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے عقل مند کو میرا مال دیا جائے. کسی نے کہا تو کس کو دیا جائے گا؟ جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو, کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے. اور دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے. یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب در مختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے. بات سمجھے؟ آگے ہے, بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ, تو وہ اس کو پانے والا ہے, برابر ہے اس کے جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا, پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا. اللہ فرما رہے ہم نے ایک سے وعدہ کیا آخرت میں دیں گے, تو وہ اچھا ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں خیر پائے, یا دنیا میں تھوڑا دے کے ہم نے ایک کو ترخہ دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں آخرت کا وعدہ ہم نے جن سے کیا ہے وہ برابر ہے اس کے جس کو ہم نے تھوڑا دنیا کا فائدہ دیا, پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آئے گا. من المحضرین. کیسا آئے گا؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن ان کو پکارے گا, اللہ پکارے گا تو فرمائے گا اللہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے, لاؤ میرے ساتھ جن کو پارٹنر بناتے تھے لاؤ. قال الذین حق علیہم القول, بولیں گے جن پر ثابت ہو چکی بات, عذاب کی بات ثابت ہو گئی, وہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا, ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے. اغویناہم کما غوینا, ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے. شیطان کیا بولیں گے؟ ہم بھی بہکے, ان کو بھی بہکایا ہم نے. تبرأنا الیک, ہم منکر ہوئے تیرے آگے. ما کانوا ایانا یعبدون, وہ ہم کو نہ پوجتے تھے. شیطان بولے گا یہ ہم کو نہیں پوجتے تھے. سمجھ میں آیا؟ وقیل ادعوا شرکاءکم, اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو. اللہ فرمائے گا پھر پکاریں گے وہ, او فلانے او فلانے, او شیطان, او خبیث, او باوا, او پتھر, او ناگ, او آگ. وہ پکاریں گے آؤ ہماری مدد کو. فلم یستجیبوا لہم, تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو. ورأوا العذاب, اور دیکھیں گے عذاب.
کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے. اے کاش کہ ہم ہدایت والے ہوتے, اے کاش کہ اس دن پچھتائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, دعا کرو, ہائے اللہ ہم کو ان میں نہ بنا. یہ دعا کرنا چاہیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن کہ اللہ پکارے گا ان کو تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو, رسول بھیجے تھے نا ہم نے, ان کو کیا جواب دیتے تھے تم؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ, پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے, آپس میں بھی نہ پوچھیں گے, بات کرنا ہی بند ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ, اللہ پھر آس دلاتا ہے, فَأَمَّا مَنْ تَابَ, تو جس نے کی توبہ اور یقین لایا اور عمل کیے اچھے تو امید ہے کہ ہو وہ چھوٹنے والوں میں. اب بھی وقت نہیں گیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو تم چھوٹ جاؤ گے. کیا ہو جائے گا؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے, اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے. وما, یہ ہے اس کا ترجمہ, وما كان لهم الخيار, اور پسند کرے جس کو چاہے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تعالی نرالا ہے, بہت اوپر ہے اس چیز سے کہ شریک بتلاتے ہیں, شرک سے بہت اونچا ہے اللہ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ, اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں. بولو, سینے کے اندر جو ہے وہ بھی رب کو معلوم ہے, اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں سب معلوم. اور وہی اللہ ہے, کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا, اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں, اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے, اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے تم. فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک, کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی, پھر کیا تم نہیں سنتے؟ اللہ رات باقی رکھے, چند گھنٹوں کے بعد صبح نہ ہو, دن نہ نکلے. بولو کسی کون ہے دنیا میں جو اس رات کو ہٹا کر دن لائے؟ ہے کوئی؟ کتنی بڑی نشانی اللہ کی, کتنی بڑی مہربانی ہے. ہاں, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهُ, کون ہے حاکم اللہ کے علاوہ جو تم کو لا کر دے صبح کی روشنی, پھر کیا تم نہیں سنتے؟ پھر اور پوچھا اللہ نے, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا, فرما دیجئے کہ اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک, کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو, پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون, پھر کیا تم, کتنی بڑی نشانی ہے, صرف رات اور دن, باقی نشانیاں چھوڑ دو. آج تک کون لایا ہے؟ اللہ ہی, کوئی اور لا سکتا ہے؟ پھر اس اللہ کو مانو. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اپنے دیکھو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو. چین بھی کرو یعنی آرام کرو رات میں, تلاش بھی کرو روٹی روزی. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تلاش بھی کرو اس کا کچھ فضل, تاکہ تم شکر کرو. کیا کرو؟ تاکہ تم شکر کرو. گر گیا. ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے. حافظ ابن قیم نے اس آیت سے ایک عظیم الشان ضابطہ اخذ کیا کہ دنیا میں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ پر یا ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے, یہ اس چیز کے کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا, بلکہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا ہوتا. کوئی شہر بہت عزت والا ہے, کوئی آدمی بہت عزت والا ہے, کوئی دھندے میں بہت زیادہ نفع ہے, جیسے بنگار میں بھی ہے نفع, کبھی پیاز سونے سے آگے نکل رہی ہے,
تو ہمیشہ سونے کو عزت اور دوسروں کو ذلت، اور کبھی پیاز کو اتنی عزت. تو یہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ. دنیا کا سارا اکنامک کس کے ہاتھ میں ہے؟ بازار کس کے ہاتھ میں ہے؟ مارکیٹ بہت ٹائٹ ہے، تو کس نے کیا ٹائٹ؟ اللہ ہی نے کیا. یہ آیت بتلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کسی کا اپنا نہ شخصیت کا کمال نہ شہر کا کمال ہے. یہ جو کچھ ملا ہے، ایک اوپر ایک نیچے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے. لوگوں کو بھی فضیلت دی، جبرائیل کو فضیلت دی، حضرت اسرافیل کو فضیلت دی، پھر نبیوں کو فضیلت دی، رسولوں کو فضیلت دی، ان میں خاتم الانبیاء کو فضیلت دی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. زمین کے بعض مقامات کو فضیلت دی، بعض راتوں کو فضیلت دی، شب قدر. تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، نہ جگہ کا، نہ شخصیت کا، نہ علم کا، نہ قول کا، نہ بول کا. یہ کمال کس کا ہے؟ فیصلہ کس کا ہے یہ؟ ہاں. اصل میں کیا ہے، وہ یو پی بہار وغیرہ کے اندر جو ہے نا، وہاں زیادہ پیسہ کمانے کے چانسز نہیں ہے. یہ جو ہے نا مہاراشٹر، یہ ساحل کی پٹی مدراس تک کے، یہ کیا ہے؟ یہ دبئی ہے. ارے کئی کو دبئی ہے بابا، یہاں ساحل ہے نا، اس واسطے کچھ نہیں. سب اللہ نے کیا ہے. تو شاہوں کو گدا کر دے بھکاری، تو شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. جب دنیا میں عذابات آتے ہیں، دشکال پڑتی ہے، اور اسی طرح سیلاب آتا ہے، اور پھر زلزلے آتے ہیں، تو جو کل تک کے بانٹا کرتے تھے وہ لائن میں پتے لے کر بیٹھ جاتے، تھالی لے کر، کہ ہم کو بھی کھانا دے دو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے. کیا ہے بولو؟ فضیلت کا صحیح معیار بولو اللہ کی پسند اور فیصلہ ہے. کس کی پسند؟ باقی کچھ نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟